ये दस्तक है आपके, हमारे और हम सब के ज़हनों पर। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम दस्तक में, और मैं हूँ आपका मेज़बान काज़िम रज़ा। नाज़रीन, हफ्तावार प्रोग्राम है दस्तक, जो गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुआ, और उसमें हमने इस प्रोग्राम का जो थीम रखा हुआ है वो इंसान के हाथों इंसान का इस्तेहसाल। पिछले हफ्ते हमने आपको वो तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी जिसके अंदर आईसिस से वापस आने वाले या उनके लिए जो लोग नौजवान बच्चे ओपिनियन रखते हैं अपना, उनके इंटरव्यूज़ थे, और उस पर हमारा पूरा प्रोग्राम बेस हुआ था। ये पहली मर्तबा हुआ था यूके में कि किसी भी एशियन चैनल के ऊपर ये रिपोर्ट पेश की गई थी और इस पर बातचीत हुई थी। आप लोगों ने काफ़ी ईमेल्स किए, पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। दस्तक में आप हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम देखते रहेंगे, ऐसी ही स्टोरीज़ देखते रहेंगे जिन स्टोरीज़ पे कोई बात नहीं करता, या अगर इन स्टोरीज़ के ऊपर कोई बात करता है तो वो फिर उसकी तह तक नहीं पहुंचता। वो ये नहीं दिखाता और ना ही बता सकता है कि इसके पीछे कोई इंसान ही है जो इंसानों का इस्तेहसाल कर रहा है। हमारी ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है, ये बात आपकी पसंदीदगी के ऊपर होगी, आपके रिप्लाइज के ऊपर होगी। अगर हमारे प्रोग्राम में करेक्शन की गुंजाइश मौजूद है, जो कि हमेशा होती है, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसे यकीनन हम नाक़दीन की राय से, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से उसको हम आगे बढ़ाते हैं और बातों को ठीक करते हैं। आज मैं एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम दस्तक में, और आज हम बात करेंगे मकबूल आम धरना 2014 पे, जिसके बल अभी तक खुलते चले जा रहे हैं। इतने पेचीदा और पुरसरार बल हैं इसके अंदर, रास्ते हैं इसके अंदर, भंवर है इसके अंदर, कि जिसको खोलने के लिए इतनी गुत्थियां हैं इसके अंदर कि जिन्हें सुलझाने के लिए जब अवाम का समंदर इनके साथ हुआ था और अवाम ने ये चाहा था कि शायद अब पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए, उनकी किस्मत बदल जाए, उनके वो तमाम मसाइल हल हो जाएं जिस मसाइल का शिकार वो गुज़िश्ता 64-67 सालों से जिस मसाइल का शिकार थे। क्या हुआ? एंड रिजल्ट क्या निकला? जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट क्यों तहरीक इंसाफ के बिल्कुल बरखिलाफ आई? क्यों ऐसा हुआ कि तहरीक इंसाफ की कोई भी रेट पिटीशन उसमें जुडिशल कमीशन ने कम्प्लीटली तौर पे मुस्तरद कर दी, हक़ाइक़ होते हुए भी? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उनके पीछे और कौन से अवामिल थे और कौन से हक़ाइक़ थे? इनके साथ साथ अगर आप याद करें तो कंटेनर के साथ एक और कंटेनर भी लगा हुआ था, जिसको पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायदे इनकलाब डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी जो थे वो लीड कर रहे थे, और वहाँ से वो जिस किस्म की बातें कर रहे थे, जिस किस्म की उनकी इश्ताल अंगेज़ या जज्बात को भड़का देने वाली, गरमा देने वाली तकारीर होती थी, जिससे कौम जो है वहाँ पे जो धरने में शरीक अफराद जो है वो 120 दिन से ज़्यादा तक वहाँ मौजूद रहे। हम इसके सिलसिले में भी मज़ीद बातचीत करते रहेंगे और आपको बताएंगे कि असल में हकीकत क्या थी और ऐसा क्या हो गया कि इस वक्त जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट टॉक ऑफ द कंट्री बना हुआ है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों उन्होंने तमाम इल्ज़ामात जो है मुस्तरद कर दिए, क्यों इमरान खान खामोशी से बैठ गए, क्यों डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, और क्यों उनके वो साथी कारकुन जिनसे हम 2 दिन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमसे राब्ते में ज़रूर आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मज़ीद आगे बात करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, भरपूर रोशनी डालेंगे धरना 2014 पे, क्योंकि इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। शाहिद जंजुआ साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं UNP न्यूज़ एजेंसी UK चैप्टर के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दस्तक प्रोग्राम में वक्त निकाला आपने और इस पे बातचीत करेंगे। आपकी नवाजिश। जनाब बिल्कुल। असल में मुझे तो ऐसा था कि शायद आप भी कह दें कि नहीं मैंने भी नहीं आना, मैं भी मसरूफ़ हूँ। आपको पता है कि साफ़ी होने के नाते मेरी एक ज़िम्मेदारी ये है कि मैं हक़ाइक़ मंज़र आम पे लाऊँ। गो ये किसी ने कहा था कि कितना दुश्वार है तायीद की खूह कर लेना,
کتنا آسان ہے تائید کی خو کر لینا اور کتنا دشوار ہے اپنی کوئی رائے رکھنا. تو میں اپنی رائے رکھتا ہوں اور میری رائے جو ہے وہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہے. میں جو حقائق ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں, فیصلہ عوام پہ چھوڑتا ہوں, اپنی رائے کسی پہ تھوپتا نہیں ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے, صحافی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے جو ہے وہ نہیں دیتا, حقائق ضرور دکھا دیتا ہے, حقائق عوام تک ضرور پہنچا دیتا ہے. وہ اس کا کام اس لیے ہوتا ہے کہ سٹوری کے اصل کردار کیا کرتے تھے, کیا چاہتے تھے, اور جو کیمرے کے سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد کے حالات کیا ہوتے ہیں وہ یقینی طور پہ عوام کو اتنا زیادہ نہیں اس کا علم ہوتا, اور صحافی کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان تک سٹوری پہنچا دے, ججمنٹ نہ دے. بالکل درست ہے. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پہ بات کرتے ہیں. بڑی ہی ان ایکسپیکٹڈ آئی ہے یا ایکسپیکٹڈ تھی؟ نہیں, یہ ایکسپیکٹڈ تھی. جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کا فیصلہ فیبروری میں ہو گیا تھا, اور فیبروری میں اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں یہ ڈیل ہوئی, اور اس ہوٹل کے اندر جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے فیصلہ دینا تھا یا جن پر الزامات ہیں وہ بھی, اور پاسبلی جن کے خلاف یعنی حکومت کے خلاف جب فیصلہ آ سکتا تھا تو اس کے اوپر ڈیل اس طرح ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو چیف الیکشنر کمشنر ہے ان کے سن ان لا کو, جس کا نام طارق وقار بخشی ہے, اس طارق وقار بخشی کو وہ تھرڈ کینڈیڈیٹ تھا, کورنگ کینڈیڈیٹ تھا, اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا اور اکنامک منسٹری اس کو دے دی. تو وہ تو منسٹری کے اوپر بک گئے, باقی جو ارکان ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ عوام کے لیے تو شاید ایسا ہو کہ کوئی اچنبے کی بات ہو, لیکن مجھے پتہ تھا یا اہل نظر کو پتہ تھا کہ یہ فیصلہ وہاں پہ لکھا جا چکا تھا, بس جب وقت آیا تو انہوں نے پڑھ کے سنا دیا. اور ایسا پاکستان میں ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر ووٹ جعلی پڑے ہیں تو وہ تو قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر وزیر اعظم نے بھی کہا, سارے خود وٹنس ہیں سب کے جو ہیں وہ بیان حلفی جو قوم کے سامنے بیان دیا جاتا ہے وہ بیان حلفی ہوتا ہے. وہ بیان حلفی موجود ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی, لیکن الیکشن کمشنر کو اس لیے وہ دھاندلی نظر نہیں آتی کہ انہی کا ایک ساتھی اس سارے کھیل کو سپروائز کر رہا تھا, گو وہ اب ریٹائرڈ ہو گیا ہے, لیکن وہ پکڑتے تو کس کو پکڑتے؟ کوئی بھی شخص اپنے کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا, اور یہی پاکستان کا المیہ ہے. 120 دن سے زیادہ ایک ہی جگہ پہ موجود رہنا, 120 دن تک تقاریر کرنا, لوگوں کو گھروں سے بلانا, بلکہ میں سیکوینس سے چلوں گا کہ اگر ہم تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں کہ آپ باہر نکلے, آپ نے بلایا لوگوں کو, آپ نے ان کو موٹیویٹ کیا, آپ نے انہیں اشتعال انگیزی یا آپ کہہ لیں جذبات کو ان کے بھڑکایا, یا آپ کہہ لیں کہ ان کو اس طریقے سے موٹیویٹ کیا کہ ہاں جی تبدیلی کا جو ہے وہ وقت بہت قریب ہے, اور انگلی اٹھنے کا اشارہ ہوتا رہا, اور پھر اس کے آگے مزید چلتا رہا. پھر ان کو ڈاکٹر طاہر القادری نے جوائن کر لیا. جو اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی, یہ کنٹینر کی سیاست ڈاکٹر صاحب لے کے آئے پاکستان میں, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میرا خیال ہے آپ بڑی تلخ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, اور میں میرے پاس وقت بڑا کم ہوتا ہے, بڑا وقت کم ہوتا ہے, تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ میں نے دھرنے میں جو ایک پارٹی ہے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے, اور میں یہ برملا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایک تعلیمی جو نیٹ ورک ہے میں اس کا قائل ہوں تھا. میں نے 27 سال انہیں سپورٹ کیا ہے, اور ان کا جو تعلیمی ایک ان کا کام ہے جو انہوں نے لوگوں کا شعور اجاگر کرنے کے لیے کام کیا ہے, میں آج بھی اس کا قائل ہوں اور کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جس کے ساتھ انسان وقت گزارتا ہے اس کے اوپر بات کرنا شاید بڑا ایک دکھ بھری داستان ہوتی ہے, اور یہ سوال اگر آپ نہ ہی پوچھتے تو زیادہ مناسب ہوتا. سوال وہی یہاں کیا جائے گا جو قوم جاننا چاہتی ہے, جس کے حقائق قوم کو پتہ ہونا چاہیے, تاکہ وہ آگے کا فیصلہ کر سکے اور پیچھے کی طرف قدم پھر نہ لے جائے اپنا. تو یہ کنٹینر کہاں سے آیا تھا؟ یہ کنٹینر کراچی سے آیا تھا, جس کی مالیت جو ہے وہ 1 کروڑ سے زائد کی ہے. اور یہ کنٹینر جب آیا تو پہلے تو یہ بات ہوئی کہ یہ میں بات کسی چینل نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی کہ یہ جو دھرنے کے ساتھ ہوا ہے نا, یہ دھرنا عوام کی قسمت بدلنے کے لیے تھا, لیکن اس نے عوام کی قسمت تو نہیں بدلی,
لیکن جو رہنماؤں جو بڑے رہنماؤں کے نیچے لوگ ہیں, جی بڑے رہنماؤں کے جو نیچے لوگ ہیں, ان کی قسمت ضرور بدلی ہے, اور انہوں نے اس سے لاکھوں کمائے ہیں. صرف لاکھوں سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں چونکہ احتیاط کرتا ہوں. ہم نے تو اربوں کی ڈیل سنی ہے, میں احتیاطاً کہتا ہوں, سٹوری تو اربوں کی ہے. میں اس پہ نہیں جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ جب وہ کنٹینر بنا تو اس کنٹینر کے اندر بھی دھاندلی ہو گئی. کنٹینر بنانے والوں نے خود دھاندلی کا آغاز کر دیا, اور کنٹینر کے اوپر ڈیل ہوئی, کنٹینر کے اوپر ڈیل ہوئی ہے, اور اس میں سے کئی لاکھ روپیہ جو ادا نہیں کیا گیا, تو اس کے بدلے میں جنہوں نے کنٹینر بنایا تھا انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا. انہوں نے بھی شیشہ وہ کریک ڈال دیا کہ جو بعد میں پولیس کو دکھایا گیا کہ یہ ان کی گولی سے ٹوٹا ہے. جو کلیم ہوا تھا کہ پولیس کی گولی چلی, پولیس نے فائرنگ کی کنٹینر کے اوپر, وہ شیشہ کریک تھا, کوئی فائرنگ نہیں تھی. فائرنگ کا میں انکار نہیں کرتا, مگر جو شیشہ دکھایا گیا کہ پولیس کی گولی سے کریک ہوا ہے, وہ شیشہ پہلے سے کریک تھا. بلٹ پروف شیشہ تھا, بلٹ پروف تھا مگر شیشہ کریک تھا. وہ جب کنٹینر آیا لاہور کے اندر, تو میرا دوست ہے, اس نے جب پیپر اتارے تو اس نے جو سب سے بڑا ذمہ دار بندہ تھا منہاج القرآن کے اندر, اس کو بلایا, سر آپ دیکھیں ذرا کہ یہ شیشہ کریک ہے, یہ کیسے ہو گیا, یہ تو بلٹ پروف کنٹینر ہے. تو انہوں نے کہا چھوڑ دے بس, ابھی اس بات کو چھوڑ دے. میں آپ کو فالو کر رہا ہوں کافی عرصے سے, آپ کے اسٹیٹس بھی دیکھتا رہتا ہوں, آپ کے کالمس بھی دیکھتا رہتا ہوں, آپ کے پروگرامس بھی دیکھتا رہتا ہوں. اگر میں پچھلے سال کی بات کروں, جب ہماری ملاقات برمنگھم میں ہوئی تھی, اس وقت آپ بہت ایکسائٹیڈ تھے اور پھیٹ کے لیے آپ بہت آواز بلند کر رہے تھے. آپ کو اس دھرنے کا, وہ تمام چیزوں کا بہت انتظار تھا. ایک سال میں ایسی کون سی تبدیلی آ گئی کہ اب آپ کا جو سٹیٹس ہے, آپ کے جو کالمز ہیں, جو سٹیٹمنٹس ہیں, اس کے اندر تلخی آنا شروع ہو گئی, اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کا ڈسٹنس ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اب آپ کیا وعدہ معاف گواہ کی طرف تو نہیں جا رہے کہیں؟ وعدہ معاف گواہ وہ بنتے ہیں جنہوں نے کسی سے مال کھایا ہو. ہم مال کھانے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم مال لگانے والوں میں سے ہیں. برمنگھم کے جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں آپ کو پتہ ہے مبشر لقمان بھی تھا. بالکل. اور اس پروگرام کے اندر میں اسٹیج پہ گیا تھا اور مجھے تھپکی بھی ملی تھی, اور اس پروگرام کے اندر ایک اعلان ہوا تھا کہ یہ آخری دھرنا ہے, اس کے بعد سیاسی جد و جہد کے لیے کبھی اپیل نہیں کی جائے گی. تو وہ آخری دھرنا جب کہا گیا تو مجھے کیسے یہ میں کہوں کہ میں یقین نہ کرتا. اس لیے میں نے موٹیویشن, میں خود بھی موٹیویٹڈ تھا, میں نے کالمز لکھے, اخبارات کے اندر لکھا, اور اپنے تمام دوست احباب سب کو بولا کہ آپ دامے درمے سخنے جتنا بھی ہو سکتا ہے مدد کریں, یہ آخری کال ہے. ہم بلیو کرتے تھے کہ یہ قیادت جو ہے وہ جب اس نے آخری کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے آخری کا, لیکن وہ اس سے پہلے ایک بڑی داستان ہے. لیکن میں اس تلخ جو ہے وہ میری جو آبزرویشن ہے میں اس کی طرف نہ جاؤں گا. لیکن اس کو آخری دھرنا جب کہہ کے کہا گیا, اور میں کیا کہوں, ساری دنیا نے سنا, یہ کہا گیا کہ اس دھرنے کے بعد انقلاب آئے گا یا پھر میری ڈیڈ باڈی آئے گی. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, دونوں جو ہے وہ باتیں درست ثابت نہیں ہوئیں. انہوں نے اس دھرنے کے دوران کیا کچھ کہا, اور اس دھرنے میں ان کی کیا سٹیٹمنٹس آئے, اور آپ کے پاس آپ چینل ہے, آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہمارے پاس ایک ویڈیو فوٹیج اس کی موجود ہے. میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا پاسبلٹی ہے کہ ویڈیو فوٹیج اس وقت آن ایئر کر دی جائے. جناب ناظرین دیکھتے طاہر القادری نے کیا کیا سٹیٹمنٹ دیے, کس طریقے سے موٹیویٹ کیا قوم کو, اور یہ دھرنے کے لیے کیا کچھ اہتمام کیا گیا. روزانہ اس کے اوپر اسپائس چھڑکی جاتی تھی. کلپ کی طرف چلتے ہیں. مارچ کے شرکا نواز شریف اور شہباز شریف کے مستعفی ہو کر ان کی حکومتوں کے ختم ہونے تک اور ان کے گرفتار ہونے تک یہاں سے نہیں جائیں گے. اگر آپ سارے بھی چھوڑ کے چلے جائیں, تاجدار کائنات کے مدینہ و گنبد خضرا کی قسم, میں آپ کے لیے پھر بھی تنہا بیٹھا رہوں گا. انقلاب مارچ ہو یا آزادی مارچ, ظلم کے خاتمے, حکومت کے خاتمے اور نظام بدلنے تک کوئی واپس نہیں
हाथ उठाकर कर, कोई वापस नहीं आएगा। जो वापस आए उसे शहीद कर दो, ताकि वो इबरत का निशान बने। हम दो में से भी कोई धोखा ना कर सके। तुम इनकलाब के साथ खड़े रहना। फैसले की घड़ी आने वाली है, या तख्त होगा या तख्ता होगा, या तख्त या तख्ता, या फतह या शहादत। ये जो दो ट्रक खड़े हैं ना आमने सामने, इनके इक़्तिदार को पीस कर दफना कर वापस जाएंगे। अब बात आगे हो गई, शहीदों के खून से गद्दारी नहीं होगी। हम न डरने वाले हैं, न दबने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न हटने वाले हैं। इस्लाम के बगैर, गरीबों का मुकद्दर बदले बगैर, इन जालिमों को गिरफ्तार करवाए बगैर और पूरे 18 करोड़ को आजाद कराए बगैर नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जनाब, हम न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न जाने वाले हैं, मर के जाएंगे यहाँ से या दफना के जाएंगे। ये वो तमाम बातें थी और इसके अलावा और भी बहुत कुछ था जो कि हम आपसे शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। एट द मोमेंट टेक अ ब्रेक। ये दस्तक है आपके, हमारे और हम सब के ज़हनों पर। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं।